खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टारगेट दिया है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनको 60 अरब डॉलर तक लेके जाना है। ये हदफ हम कैसे पूरा करेंगे, कितने अरसे में करेंगे, इसके लिए हमारे लिए क्या चैलेंजेस सामने हैं और हमें क्या क्या काम करने हैं, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ गुफ्त व शनीद चल रही है, ख़ास तौर पे मुआशी मौज़ूआत पे, आज भी तुर्कमानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में इस वक्त तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सवाल यही पैदा होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें पोटेंशियल बहुत है, और उस पोटेंशियल को हम किस तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं, उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो आज हदफ वज़ीर आज़म ने दिया है 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का, ये कितने अरसे में और किस तरीके से और किन लोगों की मदद से हम ये इसको पूरा कर सकते हैं, यही एक बुनियादी आज का मौजू होगा इस प्रोग्राम का। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन नासिर इकबाल साहब, माहिर माशियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब आपका। मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पाकिस्तान के, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा मलिक साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर माशियात। नासिर इकबाल साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। 60 अरब डॉलर की बरामदात, क्या करेंगे, क्या चीज़ बेचेंगे हम दुनिया को, और कितने अरसे में ये हदफ हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये हमारे लिए, अगर जहाँ पे हम देखते हैं ना कि किसी मुल्क को तरक्की करना है, उसके लिए जो सबसे इस वक्त आम क्वेश्चन वो यही है कि आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हो, क्या आप में कोई पोटेंशियल है। अगर हम अपनी थोड़ी सी पिछली हिस्ट्री देख लें तो हम स्टेगनेट रहे हैं। हमारे जो भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम में पोटेंशियल बहुत है लेकिन हम उसको मटीरियलाइज़ नहीं कर पा सके, तो हमें ये सोचना होगा कि उस पोटेंशियल को हम मटीरियलाइज़ क्यों नहीं कर पाए। तो अगर हम उस पोटेंशियल को आज समझ जाएं और उसको मटीरियलाइज़ करने के लिए एक विल जो चाहिए उसको हम क्रिएट कर लें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है उसको हम मटीरियलाइज़ कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला, दो तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। पहला, आपके पास सलूशन ये है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे दे, कोई सब्सिडी के नाम पे इंसेंटिव दे दे, ठीक, कोई सस्ती एनर्जी के नाम पे इंसेंटिव दे दे, कोई टैक्स रिबेट के नाम पे इंसेंटिव दे दे। लेकिन हमारे पास फिजिकल स्पेस ऐसी नहीं है कि हम इसमें से कोई भी इनिशिएटिव ले सकें। स्पेशली हम IMF के साथ चल रहे हैं, IMF हमें कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि हम इस तरह की कोई रिबेट दें। अब दूसरा सलूशन क्या है? दूसरा सलूशन जिस पे हमने काफ़ी बात भी की है और पाइड ने इस पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को कन्विंस भी करने की कोशिश की है कि इस वक्त हमारे पास जो सलूशन है एक्सपोर्ट को बढ़ाने का वो एक ही है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे चले जाएँ। हम लोगों को कारोबार करने दें। अब कारोबार लोग क्यों नहीं कर पा रहे? आपने एक बिजली का कनेक्शन लगवाना है तो आपको 6 महीने लग जाते हैं। आपने एक NOC लेना है तो आपको 10 दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप इवन इस्लामाबाद में एक होटल बनाएं तो उसके लिए हर रोज़ 10 इंस्पेक्टर आपको विजिट कर रहे होंगे। कोई किसी तरीके से तंग कर रहा होगा, कोई NOC के नाम पे आपको तंग कर रहा होगा। अच्छा, एक सवाल है, कोई ये जो सारी चीज़ें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉइंट वेल टेकन। मुज़फ़्फ़र साहब आपके साथ बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन इज़ दिस कि अमेरिकन गवर्नमेंट एप्पल को सब्सिडी दे ना दे, पाकिस्तान से लेके दुनिया भर में लोगों ने वो फ़ोन ख़रीदना है, मतलब वो एक प्रोडक्ट बन गई है, एक ऐसा ब्रांड बन गया है कि जिसके बगैर लोगों का आजकल बज़ाहिर लगता है कि गुजारा नहीं होता। सो क्या ऐसी प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर नहीं बन सकती कि आपकी वो प्रोडक्ट जो है एक ब्रांड बन जाए जिसको लोग ख़रीदने पर मजबूर हों, चाहे आपकी बिजली का बिल ज़्यादा आए कम आए, उससे कोई फ़र्क ही ना पड़े? यही मैं कह रहा हूँ ना, देखें, जब हम लोगों को काम करने की इजाज़त देंगे तो तब ब्रांड बनेंगे ना। अभी आप देख लें, आपने एप्पल की एग्जांपल दी, दुनिया की बड़ी कंपनीज देख लें, पाकिस्तान में कोई एक ऐसी एग्जांपल दे दें कि इतनी बड़ी कंपनी हो। वजह क्या है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। हमने बिज़नेस को सिर्फ इस सोच के साथ रखा हुआ है कि जी ठीक है, कुछ 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बड़े फ्यूडल और इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं जिनको हमने इंसेंटिव देना है। तो मुज़फ़्फ़र साहब आपको बताएंगे कि इस वक्त ग्रोइंग फील्ड कौन सी हैं, क्या हमने उसको प्रायोरिटाइज़ किया, क्या हमने उसको इस प्रायोरिटी पे लेके आए कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन की बात करें, ये हमें आज से 20 साल पहले सोचना चाहिए था कि मोबाइल फ़ोन नहीं आना है। ठीक, तो हम आज सोच रहे हैं जब दुनिया इस पर मैच्योर हो चुकी है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है। इस वक्त IT सेक्टर इज़ द ओनली सेक्टर
جہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑا پوٹینشیل نظر آئے گا. ٹھیک ٹھیک. اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ادھر کے لوگوں کو, جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, ان کو کاروبار کرنے دیں. ان کو ایسا نظام دے دیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ خود لے کے آئیں. ہم باہر انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں لیکن ہمارے اپنے بندے کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح. جب تک اپنے بندے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے آپ کی ایکسپورٹ کبھی نہیں بڑھے گی. ویری رائٹ. مظفر صاحب, از اٹ ٹرو کہ آئی ٹی اور جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں اگر حکومت فیسیلیٹیٹ کرے جو آپ چاہتے ہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے تو یہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے آپ کو اس کی ایگزامپل سے بتاؤں گا کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, نہ کہ ہمارے کہنے سے کہ ہم لوگ کہیں کہ گورنمنٹ اگر ہمیں اس میں یہ فیسیلیٹیٹ کرے تو ہم اس میں اٹ ول ٹیک اوور نائٹ چینجز. دنیا کو آپ دیکھیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں ویتنام. ویتنام اس وقت خالی آئی ٹی ایکسپورٹس, موبائل ایکسپورٹس از $60 بلین. 60 بلین US ڈالر. اور 2014 میں ویتنام نے موبائل کے ایکسپورٹ شروع کی. جسٹ ان 10 years now they are $60 بلین. آپ کا نیبرنگ کنٹری انڈیا نے 2 سال پہلے ویژن بنایا ہم نے ایکسپورٹ شروع کرنی ہے, اس سال $12 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور اگلے 4 سال کا ٹارگٹ سیٹ کیا $125 ارب موبائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ کا. اب مجھے بتائیں پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ کہاں پہ کمی ہے, کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہم سب سے لیٹ انڈسٹری کے اندر انٹر ہوئے, سب سے اینڈ میں گورنمنٹ نے اس کی طرف سوچنا شروع کیا. MDM پالیسی آئی, 2 سال کووڈ میں گزر گئے, 1 سال آپ کے LCs نہیں کھلی, تو 3 سال تو ہوئے. اٹس اے ویری نیو انڈسٹری. لیکن آپ یہ سوچیں, اس کا پوٹینشیل یہ دیکھیں کہ 3 سال کے اندر آج میڈ ان پاکستان موبائل فونز از اباؤٹ 95%. پاکستان میں تمام گلوبل برانڈز آ چکے, سیمسنگ آ چکا ہے, شومی آ گیا, ٹیکنو آ گیا, نوکیا آ گیا, آل انٹرنیشنل برانڈز, اوپو, ویوو, ٹاپ 10 آل آپریٹنگ برانڈز ان دا ورلڈ, دے آر مینوفیکچرنگ ان پاکستان ایکسیپٹ ایپل. اچھا, جب آپ یہ مینوفیکچرنگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی یہاں پہ فیکٹریز لگی ہیں جہاں پہ ورکرز کام کرتے ہیں, موبائل فون وہاں پہ مینوفیکچر ہو رہے ہیں اور پھر مارکیٹ میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اب لوگوں کو اس چیز کا واقعی میں آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ بہت سی لوگوں نے ہماری فیکٹری کو, I'm CEO آف ایئر لنک کمیونیکیشن ایز ویل, لوگوں نے وزٹ کیا, بہت سے منسٹرز نے وزٹ کیا, سٹنگ گورنمنٹ کے منسٹرز نے وزٹ کیا, پاسٹ گورنمنٹ کے منسٹرز نے وزٹ کیا. اٹس اے لیبر انٹینسو انڈسٹری اینڈ سیکنڈ اٹس ویری ہائی ٹیک انڈسٹری. آپ اگر فیکٹری کو وزٹ کریں تو پھر آپ کو ویژن نظر آئے گا, اٹس آل روبوٹکس. اور پاکستان کے اندر اس وقت اس انڈسٹری کے اندر آلموسٹ 50,000 لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا, 50,000 لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے جو کہ لوکل انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, لوکل لوگوں کو موبائل دے رہے ہیں اور پہلے سے سستے ریٹوں پہ دے رہے ہیں, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آج سے 3 سال پہلے ڈالر 150 روپے کا تھا, آج 285 روپے, 280 روپے کا. اس فیکٹ کے باوجود موبائل کی پرائسز ڈبل نہیں ہوئی ہیں, بیکاز یہ لوکلی بننا شروع ہو گیا. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ this can really bring Pakistan out of this trade deficit. سر جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ تقریباً 90 to 95% جو ہے لوگوں کی ضروریات جو ہے وہ ہماری لوکل موبائل مینوفیکچرنگ انڈسٹری پوری کر رہی ہے, تو پھر گزشتہ سال $1.8 ارب کی جو موبائل کی امپورٹ ہے وہ کیا وہ صرف 5% لوگوں نے کی ہے؟ وہ صرف پارٹس ہیں. اوکے, $1.8 بلین کے پارٹس آئے ہیں. وہ جتنے آئے ہیں وہ صرف پارٹس ہیں اور ان کی لوکل مینوفیکچرنگ اسمبلنگ ہوئی ہے. موبائل میں ایک چیز یاد رکھیں, مینوفیکچرنگ گلوبلی چائنا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, بیکاز چائنا کے اندر ایک موبائل فون کے اگر 4 کیمراز لگے ہوئے ہیں تو ایک فون کے اندر اگر 100 ملین وہ فون پروڈیوس کرتی ہے ایک فیکٹری سال میں, تو 400 ملین کیمرہ تو ایک فیکٹری کی یوٹیلائزیشن ہے. سو چائنا از دا کنٹری جو موبائل کے پارٹس کو گلوبلی سپلائی کرتا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ تمام ملک لائک ویتنام, لائک انڈیا, لائک پاکستان, ہم سب لوگ اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں. ٹھیک. بٹ اٹس اے ٹیڈیس پروسیس. پاکستان میں موبائل 63 پارٹس میں آتا ہے اور ان 63 پارٹس کو جوڑنا از ناٹ, اٹس ویری ہائی. اچھا, لیکن بیکاز آف دا پروگزیمٹی کہ چائنا ہمارا نیبر ہے, تعلقات اچھے ہیں ہمارے, لائک معاشی تعلقات بھی ہیں, تو یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ مطلب چائنا جو مینوفیکچر کر رہا ہے کمپیئر ٹو انڈیا, ویتنام یا جو دیگر ممالک کی آپ نے مثال دی ہے, کہ ہم یہاں پہ بہتر طور پہ ود دا ہیلپ آف چائنیز اس کو مینوفیکچر یا اسمبل کریں اور پھر اس کو ایکسپورٹ کریں. دیکھیں, اس وقت پاکستان کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے
کیونکہ چائنا انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز میں نہیں ہے, اسپیشلی موبائل انڈسٹری میں تمام چائنیز کمپنیز کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا, اور تمام لائک ایپل پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا. تو اس وقت چائنا از لوکنگ فار اے پارٹنر. ویتنام میں بھی انڈسٹری کافی سیچوریٹ ہو چکی ہے. چائنا از ریئلی لوکنگ فار اے پارٹنر. So we can become a national ally. We can, of course. اور اس ایلائی سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان ایکسپورٹس میں آ جائے گا. چائنا کی 150 ارب ڈالر کی موبائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ ہے, آپ اس میں سے 10% بھی لے لیں, is $15 billion straight away. اچھا, which is achievable, آپ یہ کیا بات which is very easily achievable. گورنمنٹ کی تھوڑی سی آشیرواد چاہیے, تھوڑی سی سپورٹ اچھا, چاہیے. وہ آشیرواد گورنمنٹ کی کیا ہوگی وہ میں آپ سے نیکسٹ راؤنڈ میں بات کرتا ہوں. ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ, ابھی بات ہو رہی تھی چائنا کی, تو چائنا سے ہمارے اچھے تعلقات, اسٹریٹجک ریلیشنز, ڈیفنس کوآپریشن, سفارتی تعلقات, لیکن جب بات اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن کی آتی ہے تو اس میں سب سے شاید کلیدی کردار آپ کے جو معاشی تعلقات ہیں ان کا ہے. جیسے بھی مظفر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے, یہ ابھی تک ہم ٹیپ کیوں نہیں کر پائے, اور آپ کو فیوچر میں کیا نظر آتا ہے کہ کتنا ایزیلی, جلدی, بہتر طور پر ہم اس کو جو ہے وہ گراسپ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب. اور جس طرح سے پہلے دو اسپیکرز نے بات کی, بہت ایکوریٹ بات تھی یہ کہنا جو ہمارے پہلے اسپیکر نے بات کی اقبال صاحب نے کہ گورنمنٹ آف کورس سپورٹ نہیں کرتی, اور پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے اسپیکر نے کہا کہ کس طرح سے ایک پوٹینشیل موجود ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تو میں پلیز اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ وائی کین ناٹ بی ایکچولی انہانس بیس فار آر ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹ. اس میں آف کورس ایک اسٹریٹجی کی کمی ہے, اور اسی اسٹریٹجی کی کمی کو جو آن گوئنگ ڈبیٹ ابھی ہے کہ ہم کس طرح اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ ریلیشنز کو اور اکنامک ریلیشنز کو. اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ ڈائنامک یہ ہے کہ چائنا بھی اس وقت کنزمپشن لیڈ اکانومی ہے اور پاکستان بھی کنزیومر بیس اکانومی ہے. تو یہ دونوں ایکچولی واقعی جس نے بالکل صحیح کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اپنی مارکیٹ کو, اپنی پالیسیز کو آف کورس ہم وہ ایکسپورٹ بیس بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ مسنگ پوائنٹ ہے دیٹ از آئی تھنک انہانسنگ دا سیکٹورل اسٹریٹجیز, کہ ہم نے کسی ایک اسپیسیفک سیکٹر کے اندر, جیسے کہ ابھی ہمارے پاس الیکٹرک وہیکلس کا جو انڈسٹری چائنا لے کے آنا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور جس طرح آج ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور پینڈا بانڈس کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے چائنیز پاکستان میں آ کے انویسٹ کر سکیں اور ہم ان کو کیا گارنٹی دیں گے اس کے لیے. تو بالکل میرا خیال ہے کہ جو چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے اندر جو مسنگ پوائنٹ ہے اکنامک انہینسمنٹ, اکنامک ریلیشن کی انہینسمنٹ کے لیے, دیٹ از سیکٹورل اسٹریٹجی, کہ آپ کسی ایک سیکٹر کو لے کے اس پہ اسٹریٹجائز کریں اپنے ریلیشن شپ کو. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہماری بالکل ٹھیک کہا کہ جو گورنمنٹ کی سیریسنیس ہے اور ہماری جو پالیسی میکنگ کے اندر جو تھاٹ اور ریشنلائزیشن جانی چاہیے تھی فار میکنگ آل دی اسٹریٹجیز, وہ گئی نہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ایکچولی کون سی اکانومی ہے, ہم صرف اور صرف کنزیوم کرتے ہیں, ہم کچھ پروڈیوس ہی نہیں کرتے, اور جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ 2000 سے لے کر وچ از آر ایگریکلچر سیکٹر, اس سے جو پروڈکٹس ہیں جو ہمارے کلودنگ اور اپیرل کی انڈسٹری ہے 2000 میں بھی وہی ہائیسٹ پرفارمنگ ایکسپورٹ انڈسٹری تھی, اور ابھی تک بھی وہی ہائیسٹ امپورٹ پرفارمنگ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. بٹ ہم نے اس کے بھی ماڈرنائزیشن پر اور اس کی اپ گریڈیشن پر اس طرح سے کام نہیں کیا. تو آف کورس دیر از انف اپرچونٹی جس کے اندر ہم سیکٹر بیس کام کریں اور چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. لیکن بار بار بات وہی آ جاتی ہے کہ چائنا کے ساتھ ڈیفینس پالیسی, چائنا کے ساتھ اکنامک پالیسی, وی نیڈ بیٹر نیگوسیشن, وی نیڈ بیٹر بارگینز آن دا ٹیبل. بیٹر بارگین کی بات آپ نے کی ہے, لیکن کوشچن از دس کہ اگر آپ $180 بلین کی ایکسپورٹ کر $1.8 بلین کی آپ امپورٹ کر رہے ہیں موبائلز کی یا ان کے پارٹس کی, اور پرائمریلی جو اس کا میجر چنک ہے وہ چائنا سے آتا ہے, سو کیا یہ ایفرٹ یا کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو امپورٹ ہے آپ کی, یہ آپ کی ایکسپورٹس میں ریفلیکٹ ہو, یعنی کہ آبویسلی جو آپ یہاں پہ مینوفیکچر یا اسمبل کر رہے ہیں وہ لوکل مارکیٹ کو کیٹر کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹس میں بھی کنٹریبیوٹ کرے؟ ایبسلیوٹلی, یہ ماڈل بالکل بنگلہ دیش نے یہ ماڈل اپنایا تھا, اور اگر ہم ڈیولپمنٹل ماڈل آف اسٹیٹ کو دیکھیں جو کہ ڈفرینٹ ہے, اور ایشیا کے اندر بہت ڈائیورسٹی ہے ڈیولپمنٹل ماڈل آف اسٹیٹ کی, تو اس میں بنگلہ دیش نے بڑا جو ہے وہ ایفیشنسی بیسڈ کام کر کے, کہ مینس ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے اگر بنگلہ دیش کو ریفریجریٹرز کا آرڈر تھا تو انہوں نے ریفریجریٹر انڈسٹری پہ کام کیا, اور اگر بلو اکانومی کا آرڈر تھا تو بلو اکانومی کی ایفیشنسی اور ماڈرنائزیشن پہ کام کیا. تو بالکل ایک انڈسٹری میچور ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کو امپورٹ کر کے اس کی
اس کی ریورس انجینئرنگ کرتے اور اس کے بعد اس کو اپنی انڈسٹری بنائیں اور پھر اٹ ایونچولی فلائز آؤٹ آف یور مارکیٹ. تو یہ اس ماڈل کو آئی تھنک انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت. ویری رائٹ. ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں کہ جو کہ ایکسپورٹس کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں, مطلب یو نیم اٹ, وہ ڈیری پروڈکٹس ہو سکتی ہیں, وہ موبائل پروڈکٹس ہو سکتی ہیں, وہ آپ کی آئی سی ٹی جو ہے وہ ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں, بہت سارے اس میں گاڑیاں ہو سکتی ہیں, گھڑیاں, موبائل فونس. سو کویسچن از دس کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ایک سیکٹر لے کے یا ایک برانڈ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جی یہ وہ ایریا ہے کہ جس کے اندر پاکستان پرومیننٹ ہے سب سے زیادہ دنیا بھر میں, یا مطلب اس کی ضروری نہیں ہے کوئی ایسی بات ہو؟ دیکھیں پوری دنیا میں ترقی کا ماڈل یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ان پٹس دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی ان پٹس جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں جس کو آپ ایکسپورٹیبل پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. ہم 70 سال سے یہ نعرہ لگاتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں. تو ہماری ایگریکلچر میں ایکسپورٹس کیا ہیں؟ آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ساری پروسیس فوڈ انڈیا سے جا رہی ہے. ایون آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں انڈیا پہ, ایران پہ. ہم ایگریکلچر میں بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکے. اگر آپ پہلا اپنا ڈیولپمنٹ پلان پڑھیں تو اس میں ہمارا ایک ایشو یہ تھا کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا ہے اور اس قابل بنانا ہے کہ ہم اپنی ضرورت بھی پوری کر سکیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکیں. 70 سال کے بعد آج ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو ماڈرنائز کرنا ہے, اپنی ضرورت بھی پوری کر سکیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکیں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کیوں نہیں کر پا رہے. ہم چائنا کی بات کرتے ہیں کہ چائنا ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے, اسے یہ بھی کرنا چاہیے, اسے وہ بھی کرنا چاہیے. تو ہم جب دوسروں پہ امیدیں رکھیں گے کہ وہ ہمارے لیے سارا کچھ کریں گے تو ہم کبھی بھی اپنی ایکسپورٹ بیس نہیں بڑھا سکیں گے. ہم چائنا سے امداد لینا پسند کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے امداد لینا پسند کر رہے ہیں. کیا ہم ان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سیلیبل پروڈکٹس ہیں, آپ یہ ہماری لیں؟ ہم نے 2 دفعہ چائنا کے ساتھ FTA سائن کیا, پھر بھی ہم لاس میں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ ود us, ناٹ ود دا چائنیز. دے آر سو کلیور, کیونکہ ان کا اکنامک ماڈل ہے, دے ہیو ٹو ارن دا پروفٹ. ہم کیا پروڈیوس کریں؟ ایشو یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا چیز ہے جو ہم دنیا کو بیچ سکیں؟ ہم تو اپنا ملک نہیں بیچ سکتے. وہ کیا چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز میں پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل ہے, نہیں, اب بات ایشو کہاں پہ ہے؟ منرلز ہیں ہمارے پاس, ہم را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایون آپ ایگریکلچر میں یہ جو کلودنگ کی بات کر رہے ہیں, یہ باقی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں, دے آر ناٹ فائنل پروڈکٹ. تو ہم نے انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو انڈسٹری کبھی بننے نہیں دیا. ایکسپورٹ کب بڑھے گی؟ جب ہم اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو ہونے دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو ایک جیسی فیلڈ دیں جس میں سب کھیل سکیں. ہم نے کچھ کہا ہے کہ یہ ہماری کچھ ایسی گائیں ہیں جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو ہی سارا کچھ کھلانا, اور باقی سب کو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ہماری طرف سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے یہ کیا ہوا ہے کہ 70 سال سے آٹو موبائل انڈسٹری کو ہم نے پروٹیکٹ کیا, ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوئی. ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہم نے پروٹیکشن دی, ہماری ایک لمیٹڈ نمبر سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں, ہم نے ڈائیورسیفائی نہیں کر سکے. ٹیکنالوجی میں ہم نے کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز نہیں پرووائڈ کی. جہاں پہ بھی لوگ انویسٹ کرنا چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ڈسکرج کیا, کبھی نیشنلائزیشن کے نام پہ, کبھی ٹیرف کے نام پہ, کبھی سیکیورٹی کے نام پہ, ہم نے لوگوں کو ڈسکرج کیا. جی ایک سوال ہے میرا. ٹھیک ہے کہ حکومت کی پالیسیاں جس طریقے سے ماضی میں بھی ہونی چاہیے تھیں اس طریقے سے نہیں رہی اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشن اینڈ سیٹسفیکشن آف دا پرائیویٹ سیکٹر. لیکن پرائیویٹ سیکٹر نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ڈسپائٹ کہ آپ نے ان کو سبسڈی بھی دی, آپ نے ان کے جو پاور ٹیرفس, انرجی کے ٹیرفس ہیں ان پہ بھی ان کو وہ رکھا, آپ نے سکسیسفلی جو ہے وہ آپ نے ایسے ایگریمنٹ کیے اسپیشلی ود یورپین یونین جہاں سے آپ کے ایکسپورٹرز کو فائدہ ہو. پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن کیا ایٹ پار تھی یا نہیں؟ اب دیکھیں ایشو سمجھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کس کو ہم کہہ رہے ہیں, ہم سبسڈی کس کو دے رہے ہیں, ہم پروٹیکشن کس کو دے رہے ہیں. 3 سیکٹر آپ ٹوٹل گن لیں, آپ کو 3 سیکٹر ملیں گے. 70 سال سے ہم ان 3 سیکٹر کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. لیٹ دیم ٹو ڈائی. اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے تو ہم کیوں 70 سال سے ان کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ان کو مرنے دیں. نئے سیکٹر خود بخود ہی مر جاؤں گے. جب پرانا سیکٹر کمپیٹ نہیں کرتا تو وہ ڈیمولش ہو جاتا ہے. اس کی جگہ جو نیا سیکٹر آئے گا وہ کمپیٹ کرے گا. آپ US کی ایگزامپل دیکھ لیں, آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے ایوالو ہوئی. اس وقت چائنا پوری دنیا میں اسمبلی کر رہا ہے یا پروڈکشن کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس نے اپنی اکانومیز آف اسکیل جنریٹ کی, اس کے پاس لیبر تھی, اس نے اس کو یوٹیلائز کیا.
हमारे पास इवन अभी भी जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, देखिए हमारा मसला क्या है, हम फायर फाइटिंग में चले जाते हैं कि इस वक्त हमें कुछ पैसे मिल जाएं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी जाएं कि हमें थोड़ा टाइमिंग फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म हम नहीं देख रहे। हम इस वक्त एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम कॉरपोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। बहुत कीवर्ड्स आपने सुना होगा कि ये अब हमारे लिए गेम चेंजर होगा। ठीक ठीक सर, होगा क्या? जी 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 मुकम्मल कर लीजिए। होगा क्या कि अभी तो हमें फ़ौरन उससे डॉलर आ जाएंगे, लेकिन अगले 100 सालों के लिए हमें उससे कोई इनकम नहीं आएगी, फिर हम वही के वही रह जाएंगे। ठीक, मैं इस पर वापस आपकी जाने आता हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुफ्तगू हो रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो इदारे हैं उनको एक हदफ दिया है कि अगले 3 साल में अपनी बरामदात 60 अरब डॉलर तक लेके जाएँ, ऑलमोस्ट डबल होगी जो इस वक्त हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2 हफ्ते के अंदर जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके मसाइल को हल करने की भी उन्होंने हिदायत जारी की है। 3 साल में ये टारगेट कितना अचीवेबल है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। देखिए, पहले तो देख लेते हैं कि हम अभी कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की कैपेसिटी है टू एक्सपोर्ट, बिकॉज टेक्सटाइल हमारा मेन स्टे है, वो तकरीबन 25 अरब डॉलर की है। तो अगर ये 25 अरब डॉलर की कैपेसिटी, जो कि टर्फ यानी कि एक हमने इनको सस्ता 1% पे लोन दिया, ये 2.5-3 अरब डॉलर की नई मशीनरी आई मुल्क में, और बहुत सी मशीनरी आइडल पड़ी है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो अगर ये 25 अरब डॉलर में से आप मिला करें जो इन्होंने 16.5 अरब डॉलर इस साल एक्सपोर्ट किया, तो 8.5 अरब डॉलर का पोटेंशियल तो यहीं पे है एवरी ईयर। तो अगर आप टोटल इस वक्त 29-30 अरब कर रहे हैं तो आप 38 पे चले जाते हैं। अब इसको करने की जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट कर लें। नंबर 1 ये इशू जो है वो पाकिस्तान की एनर्जी इनपुट है। आप पाकिस्तान की एनर्जी इनपुट को अगर सॉर्ट कर लेंगे और उसको कंपेटिटिव कर देंगे रेट्स पे दुनिया भर के मुताबिक, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, तो बहुत सा जो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग टू डू। अब ये इटसेल्फ एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है शहजाद, बिकॉज कोई भी हुकूमत पिछले 15 साल में एनर्जी के मसले को जरा भी इंप्रूव करने की जो जैसे कहेंगे ना काविश है, उसमें कामयाब नहीं हो। इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ शहजाद कि जब जनरल मुशर्रफ गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे थे तो जो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट है वो 100 अरब रुपए का था। जब पीपीपी की गवर्नमेंट जारी थी तो ये 500 अरब का था। ये बात मुझे इसलिए याद है कि हमने उसमें से 480 क्लियर किया जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही थी, इवन टेक ओवर से पहले ही क्लियर कर दिया था। पर जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट छोड़ के गई, और मुझे याद है कई मीटिंग्स में मैं कहता था कि फ्लो को संभालें, खाली जो आपका सर्कुलर डेट का बिल्डअप है उसको संभालने से बात नहीं बनेगी। 1100 अरब का सर्कुलर डेट था जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट छोड़ के गई। जब पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 2200-2100 के इर्द गिर्द घूम रहा था, फिर 2300 हुआ, और फिर आज 2500-2600 का जो फिगर है वहां पे पहुंच गए। सो कतई कुल्ली तौर पे हम इसको सॉर्ट नहीं कर सके। इसके साथ साथ हुआ ये कि इतना बड़ा यानी कि तकरीबन 2100 से लेके 2900 का एक नया सर्कुलर डेट गैस सेक्टर में पैदा हो गया। कहने का मकसद ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का मेन जुज ये है और रीजनली कंपेटिटिव होना है तो एनर्जी के मसले को एज अ होल सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा मसला है पाकिस्तान में वो क्या है, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी नासिर भी बात कर रहे थे कि आप आसानियां पैदा करें। अब पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, फेडरल लेवल, इन तीनों लेवल्स पर हमने बहुत दफा सुना रेगुलेटरी गिलोटीन करें। इस पे भी मैंने एक किताब लिखी है 2016 में, वो बीओआई की वेबसाइट पे पड़ी हुई है आज भी शहजाद। उसमें ये हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने ये काम किया कि कैसे आप रेगुलेटरी गिलोटीन को पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके ये काम कर सकते हैं, कैसे आप रेगुलेटरी आसानियां पैदा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि बहुत अनकन्वेंशनल जवाब भी देते हैं तो मैं आपसे बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता हूं कि ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, अगर हम ये नहीं करते, मिसाल के तौर पे बिल्कुल नहीं है, जैसे अभी इस वक्त चल रहे हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी पेस है, जो रफ्तार है, इसकी बुनियाद पर हम चलते रहते हैं, तो अगले 3 साल में हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, अपनी FY05 या FY08 से चूंकि मैंने गुफ्तगू का आगाज किया यानी कि जनरल मुशर्रफ के टाइम से, आपकी एक्सपोर्ट टू जीडीपी का ग्राफ मैंने अभी अपने सामने खोला है। मैं ये हमेशा अपने सामने रखता हूँ, ये पार्ट ऑफ माय द प्रेजेंटेशंस दैट आई डू ऑल ओवर पाकिस्तान एंड अब्रॉड। 13% एक्सपोर्ट टू जीडीपी था सन 2005 में पाकिस्तान का। ठीक, सन 2000 जहां आज खड़े हुए हैं ये 9% पे आ गया है।
ہم نے اپنی ایکسپورٹ کمپیٹیونیس لوز کی ہے. جہاں کھڑے ہوئے ہیں اگلے 3 سال میں بھی یہیں پہ 30-32 ارب ڈالر پہ کھڑے رہیں گے اگر وہ سارے کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ نہیں کرتے. اب اس کا ایک اور جز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ خود نوٹ کر لیں. پاکستان کا آج شہزاد انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی از ایٹ 13%, which is at a 50-year low. So پہلے تو سمجھیں کہ جو اس وقت جو نوعیت ہے آپ کی ڈیفیکلٹی کی, آپ کی چیلنج کی, وہ ہے کیا. آپ پاکستان کو اگر اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو جو رسپانس ہے وہ آپ کو ایکولی اسٹرانگ دینا پڑے گا. ٹھیک. دس از آئی تھنک دا ہول کرکس. تو میں نے 2 چیزیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور تیسری ایک چیز یہ ہے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ہی آ جاتی ہے, وہ یہ کہ آپ کو اپنا مانیٹری ایزنگ یعنی کہ انفلیشن کو سنبھالنا پڑے گا تاکہ آپ کی بورو آف فنڈ. میں آپ کو ایک ذاتی مثال دوں, میں کبھی کبھی بورو کر لیتا ہوں پاکستانی بینک سے ٹو یوز اٹ ایز اے ورکنگ کیپٹل فار انویسٹمنٹ. I have returned most of my investments in the last 1 year, اور میں کوشش کر رہا ہوں زیرو کر دوں, because 20-22% سے it doesn't make sense to borrow in Pakistan anymore. اوکے, اچھا, اگر مطلب پرائیویٹ سیکٹر, ایک آخری سوال آپ سے کہ پرائیویٹ سیکٹر بڑا اسمارٹ ہے, بڑے بریلینٹ لوگ بیٹھے ہیں, بہت ویژنری ہیں, اور وہ رستہ نکال لیتے ہیں ڈسپائٹ جتنی مرضی ڈیفیکلٹیز ہوں. مطلب ابھی بھی اگر اب وہ کہتے ہیں کہ پالیسیز گورنمنٹ کی اس طرح نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی وہ کاروبار کر رہے ہیں, کامیابی سے کر رہے ہیں, منافع کما رہے ہیں, ویلیویبل ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان سے کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے اگر یہ چیلنجز برقرار رہتے ہیں تو؟ دیکھیے, پہلے تو بات یہ, ابھی آپ چائنا کا بھی ذکر کر رہے تھے. دیکھیں 2 فنڈامنٹل ایشوز ہیں. گورنمنٹ کی جو چائنا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اسٹیٹ کی, بارنگ کے کون سی گورنمنٹ ہے, میں آپ کو 2-3 کمٹمنٹس بتا سکتا ہوں جو ہم پوری ہی نہیں کر پا رہے تھے. مثلا ہم نے ان کو کہا ہم ریوالونگ فنڈ بنا دیں گے, ہم نہیں بنا پائے. ہم آج بھی 470 ارب روپے ان کے واپس کرنے ہیں ہم نے پاور سیکٹر میں. جو تیسری بات ہے نا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو انٹریکشن ہے ود دی چائنیز اور ود اینی ون, سعودی عربیہ, یو اے ای, جہاں سے پیسے لانے ہیں اس کو وڈرا کریں, اور جو فرنٹ سیٹ ہے وہ دیں آپ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو, تاکہ وہ کسی گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بنے, تاکہ وہ چائنیز ٹرانسفر آف نالج کرے. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی از ناٹ اونلی گوئنگ ٹو سالو پاکستان ایشوز. پاکستان کو ٹرانسفر آف نالج, پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسی, پیداواری صلاحیت, ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت, یہ ساری تو بلڈ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں ہونی. صحیح, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. مظفر صاحب, جو میں نے گفتگو کی وہ یہ کہ پاکستان کا جو سافٹ ویئر سیکٹر ہے, لائک آپ کی جو کال سینٹرز ہیں, آپ کی آئی ٹی انڈسٹری ہے, وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے اور ویلیویبل ایکسپورٹس بھی آ رہی ہیں جو کہ اس لیول کی نہیں ہے جو ہو سکتی ہیں جو ہمارا پوٹینشیل ہے. جیسے بھی ناصر صاحب نے بھی گفتگو کی, جو ہارڈ ویئر سیکٹر ہے اس نے شاید ابھی اس کو ساتھ جو ہے نا ایٹ پار اس کے آنا ہے. مطلب یہ ممکن ہمیں نظر آتا ہے اگلے 3 سال میں, اور کیسے ہوگا؟ ہارڈ ویئر سیکٹر میں تو موبائل انڈسٹری ہے, اور ہر ممکن کوشش 3 سال کے اس ٹائم پیریڈ میں جب سے موبائل کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے, تو ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اس میں کووڈ بھی رہا, اس میں ایل سیز بھی اوپن نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. ایون مارک اپ ریٹ واز 22-23%. اس کے باوجود اس انڈسٹری نے سروائیو کیا, اور اس کے باوجود 93% 95% لوکل موبائل کی پروڈکشن کی, لوکل ضرورت پوری کی, جسٹ ان ٹائم اسپین آف 3 years. انڈسٹری ابھی چلی ہی تھی. چلنے کے بعد آپ نے اس سال اس انڈسٹری کو بھی 18% سیلز ٹیکس لگا دیا. بھائی یہ تو لوگوں کی بیسک نیڈ ہے, اور کل کو اگر آپ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, ڈیٹا از دا فیوچر آئل. پوری دنیا میں ڈیٹا, اور ڈیٹا آپ نے پاکستان میں بڑے بڑے آپریٹرز کو بلا لیا. انفارچونیٹلی ٹیلی نار پاکستان سے ایگزٹ کر گیا, وارد کو جائز میں مرجر ہو گیا. پاکستان سے آپریٹرز واپس جانا شروع ہو گئے, بجائے اس کے, نہ کہ اس کے کہ وہ 5G کی طرف سوچتے. اب وہ آپریٹرز 5G کی طرف کیوں سوچیں گے؟ بیکاز کیوں اس لیے نہیں سوچ رہے کہ آگے ڈیوائسز ہی نہیں ہیں. آپ جتنا مرضی آپریٹر سے آج آپ کہتے ہیں کہ میں $2 بلین کا لائسنس بیچنا چاہتا ہوں, آپ نے لائسنس تو بیچ دیا, لیکن ان کا ڈیٹا, ان کی ٹریفک کس پہ جائے گا؟ ڈیوائسز پہ جائے گا. لیکن موبائل ٹیلیفونی کی جو پینیٹریشن ہے وہ تو بہت زیادہ ہے پاکستان. نو موبائل ٹیلیفونی ایون ٹوڈیز ڈیٹ اسمارٹ فون پینیٹریشن از 58% and 42% is still feature phone. اچھا, لیکن but this 52% آپ کے خیال میں کم ہے؟ It's quite is nothing actually. Global standards میں آج کی ڈیٹ میں
ऑलमोस्ट 90-95% और 98% तमाम लोग स्मार्टफोन पे जा चुके हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तान भर में चाहे आप किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे आपको इंटरनेट की सहूलियात मुयस्सर हैं, आपके पास सारा कुछ जा रहा है। क्या इसकी वजह ये है कि वो महंगा है या ऐसी डिवाइसेस महंगी हैं कि लोग उसको खरीद नहीं पाते? ऐसी डिवाइसेस महंगी हैं। अब पाकिस्तान में डॉलर का रेट 280 रुपए होने की वजह से जो डिवाइस आज से 3 साल पहले 7,000 रुपए की थी, आज वो 14-15 हजार पे पहुंच चुकी लेकिन है। अगेन 14-15 हज़ार 10 हज़ार रुपए बहुत से लोग पाकिस्तान में ख़रीद पाते हैं, और हम ऐसे मेहनत कश जो लोग हैं, तबकात हैं, मजदूर हैं, उनको भी हम देखते हैं उनके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल देखिए, हैं। हम उन मेहनत कश और उन लोगों को देखते हैं क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द वो लोग हैं जो हमारे घर में हेल्प है, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनके पास स्मार्टफोन्स होते हैं। आपकी 70% 80% पॉपुलेशन देहात में रहती है। और इसमें एजुकेशन का कितना ताल्लुक है कि एक शख्स को इस्तेमाल ही नहीं करना होता स्मार्टफोन, तो वो क्या करेगा? देखिए, जब आप किसी को एक प्रोडक्ट देंगे ही नहीं तो हम ये कैसे कह सकते हैं इस्तेमाल ना करना आता हो। आज आपके ड्राइवर के पास मोबाइल फ़ोन है और वो अनएजुकेटेड है, लेकिन वो फेसबुक भी खोल लेता है, आप उस पर कोई प्रोमो कोई प्रमोशन मटेरियल भेजें वो भी कर लेता है, इवन इजी पैसा जायज़ कैश ये वो सब कुछ करता आपको है। याद होगा कुछ अरसे पहले एक पाकिस्तान में कंपनी स्टार्ट हुई और वो उसने बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलैरिटी हासिल की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे मोबाइल्स की, और बड़े सस्ते स्मार्टफोन्स थे, 5,000 6,000 रुपए के, मतलब ऐसे थे कि कहीं दूर दराज का शख्स भी अगर लेना चाहे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल शायद ना हो। तो उस अंदाज से कोई काम बाद में हमने देखा नहीं लोकल इंडस्ट्री की तरफ देखिए, से। लोकल इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत सी पाकिस्तान की कंपनीज लोकल ब्रांड काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी तो इंडस्ट्री चलना ही शुरू हुई है, खड़ी हुई है, अपने पैरों पे प्रॉपर खड़ी भी नहीं हुई, और हम ये बातें कर रहे हैं कि हमने पॉलिसी चेंज करनी है। हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। उसके बाद 22% मार्कअप रेट, उसके बाद हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जब ये नई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाएगी तो उसमें ये लिखा गया कि एक्सपोर्ट पे 3% इंसेंटिव मिलेगा। हमारे नेबरिंग रीजन्स में, इंडिया में, बांग्लादेश में, सब जगह पे 7-8% एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। मोबाइल फोन की एक्सपोर्ट्स पे हमारे पास वो 3% भी। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अगर आज वजीर आज़म ने ये हिदायत जारी की है कि जी आप लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, जो खदशात हैं उनको दूर किया जाए, सो ये पॉइंट बड़ा रेलेवेंट है कि जो आप रेज और टेकअप कर सकते हैं कि जी 3 के बजाय हमें 7 या 8% का इंसेंटिव दिया ये जाए। पॉइंट्स हमने ऑलरेडी बीइंग अ सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, और 12 इस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी। लास्ट गवर्नमेंट पे, इवन केयर टेकर गवर्नमेंट पे भी इस दफ़ा इसमें ऑलमोस्ट ये बताया गया कि फाइनलाइज हो चुका है, और तमाम चाइनीज़ प्रिंसिपल्स को ये कम्युनिकेट भी किया गया कि भाई आपको इंसेंटिव प्रॉपर मिलेगा, आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के लिए अपनी विलिंगनेस दें और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स करें, एंड दे आर विलिंग टू डू इट। देखिए, आप किसी भी मुल्क को और किसी भी बिजनेस को ये नहीं कह सकते, जाके चाइनीज को ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान आए और ये डंडे के जोर पे आपने एक्सपोर्ट करना है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको उसको बिजनेस केस बना के देना है, और बिजनेस केस में अगर आप रीजनेबल इंसेंटिव दें जो नेबरिंग कंट्रीज को मैच करे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट करेंगे। वन क्विक क्वेश्चन एंड आंसर है फिर नासिर साहब, कि ये तो हो गया कि आप जो कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए हैं, वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कि जो हम पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते हैं। अब कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तानी हिसाब से 5-5, 6-6 लाख रुपए की एक प्रोडक्ट है, एप्पल का फ़ोन ले लें या सैमसंग के हाई एंड प्रोडक्ट्स लें, तो क्या वो भी इरादा है आपका यहाँ पे असेंबल करने का, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करें? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बेसिक्स फोन्स की एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन पे आप कैसे जाएंगे? आप स्टार्ट बेसिक फोन से करना, स्टार्ट बेसिक फोन से। उसकी मार्केट किधर है? मतलब उसकी मार्केट तो ग्लोबल पूरी मार्केट आपके लिए ओपन है। फॉर एग्जांपल, आप सैमसंग के बेसिक फोन्स बनाएंगे यहाँ पे, Xiaomi के बेसिक फोन्स बनाएंगे, ट्रांसियन ग्रुप, टेक्नो, इन्फिनिक्स, नोकिया, इनके बेसिक फोन्स बनाएंगे, तो ये आपको ग्लोबल अपनी मार्केट खुद से देंगे। आपको मार्केट एक्सप्लोर भी नहीं करनी, मार्केट इज रेडी। और हुकूमत से क्या चीज चाहिए? हुकूमत से हम इसमें 8% इंसेंटिव की बात की थी, और उसके लिए भी हमने हुकूमत को मैकेनिज्म दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर कम से कम फिस्कल इसको भी जरा आसान लफ्जों में ट्रांसलेट कर दें। 8% हमने 8% गवर्नमेंट को ये बोला है कि हम जितनी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 8% इंसेंटिव दिया जाए। आपने साल टेक्सटाइल और बाकी इंडस्ट्रीज को दिया, द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। हम तो आपसे अब ये 8% टैक्स एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 8% इंसेंटिव की बात कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशन हम कुछ भी नहीं मांग रहे। टैक्स तो आपने इस दफा 18% सेल्स टैक्स एक उस इंडस्ट्री पे लगा दिया जो भी ग्रो ही नहीं है, और जो आपकी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। फोन आपके फिर भी बिक रहे हैं। देखें, फोन हमारे फिर भी इसलिए बिक रहे हैं कि जितने बिकने चाहिए इतने नहीं बिक रहे। आपके 42% लोगों के पास अगर आज फीचर फोन या बेसिक बार फोन है तो उसकी कन्वर्जन नहीं हो रही। आज आप बड़े ऑपरेटर्स को ये श्योरिटी दे दें कि पाकिस्तान में फोन्स बड़े आराम से बिकेंगे,
اور ان کو تو وہ 5G میں انویسٹ کریں گے اور ٹھیک. آٹومیٹکلی آپ کے ایکسپورٹس بڑے فون چھوٹے Right. فون آپ کو کہیں سے شروع کرنا ہے. ویری رائٹ. ناصر صاحب, آج جو وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے اپنی ٹیم کو کہ 2 ہفتے کے اندر جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں, یہ تو ایک بات ہو رہی ہے کہ موبائل فون کے, لیکن بے تحاشا اور بھی آپ کے شبہات ہیں جن کے ان کے مسائل حل کریں. سو بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک تو کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو گیا, یا آپ کا انرجی کے ایشوز ہیں, یعنی کہ آپ کا جو بل ہے وہ کم آنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو ہے کہ جو ایکسپورٹرز سمجھتے ہیں کہ جو ریزالو ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میرے نزدیک جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت یا پچھلی گورنمنٹ میں بھی ڈیسیژن میکر بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر آل انڈسٹریلسٹ. تو جب میں میری انڈسٹری اور میں نے اپنے لیے ہی پالیسی بنانی ہے تو وہ صرف میرے ہی سیکٹر کو فائدہ دے گی, وہ کبھی بھی کمپٹیشن کریٹ نہیں کرنے دیں گے. تو اس میں بہت ساری اگزامپلز آپ کے پاس ہیں کہ ہم چند لوگوں کو انسینٹیو دیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں, جن کے پاس ہم جا رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بے تحاشا ہمیں بتائے ہوئے ہیں کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں. ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہم نے کیا ملک میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جو لوگوں میں ایک سرٹن سچویشن کریٹ کرے. بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ابھی ہم نے انڈسٹری شروع کی, ہم پھر پالیسی چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں کرتا, اسپیشلی فارن انویسٹمنٹ تو کبھی بھی نہیں آتی ہے. تو ایک چیز ہم ڈیسائیڈ کر لیں, پوری دنیا نے ایک ہی ماڈل اڈاپٹ کیا اور ہے بھی ایک ہی ماڈل. اگر ہم نے پراسپیرٹی کی طرف جانا ہے تو وہ اکنامک ماڈل ہے. اس میں سے جتنی بھی باقی چیزیں ہمیں ان کو الگ کرنا ہوگا, چاہے وہ آپ کا پاور کمبینیشن ہے اس کو آپ نے اکنامک سے الگ کرنا ہوگا, چاہے آپ کے کلچرل ایشوز ہیں اس کو آپ نے اکنامک سے الگ کرنا ہوگا, چاہے آپ کے ریلیجیس ایشوز ہیں اس کو آپ نے اکنامک سے الگ کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ ایکسپورٹ کے جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم 30 بلین سے 60 بلین تک چلے جائیں گے, ہم اگلے 10 سالوں میں بھی نہیں جا سکیں گے. 60s میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% ہوتا تھا, 7% ہوتا تھا. آج ہم اس بات پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر 3% بھی ہو جائے, جبکہ وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب جیسے نجیب بھی بتا رہا تھا کہ ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نیچے چلا گیا, ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نیچے چلے گی, ہماری اوور اکنامک گروتھ نیچے چلے گی. تو کہیں نہ کہیں تو فالٹ لائن ہے نا جس کو ہم ابھی تک حل نہیں کر پا رہے. ٹھیک یہ ٹھیک. جو ہائبرڈ قسم کا انسرٹن قسم کا سسٹم ہم لے کے چل رہے ہیں نا, یہ کبھی بھی آپ کو گرو نہیں کرنا. اچھا, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, باہر نکلنا اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جو کہ جانے جاتے ہیں کہ یہ ان ایریاز میں ان کی جو ایکسپورٹس ہیں یا ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. ڈیری پروڈکٹس لائک نیوزی لینڈ ہو گیا, یا چاکلیٹس آپ چلے جائیں سوئٹزرلینڈ یا یورپ کے دوسرے ممالک ہو گئے. کوسچن از دس کہ کیا ہم کسی ایک ایریا پہ جو ہمارا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, جیسے زراعت آپ نے بولی, اس پہ فوکس کرنا چاہیے, سٹارٹ وہاں سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہم تو ہر چیز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ضروری ہے کہ کسی ایک شعبے کو آپ کو سامنے رکھ کے اس کو فوکس کر کے آپ آگے بڑھیں یا نہیں؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہمیں پیرالل کرنی ہوگی. ایک, ہمیں نئے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہوگا کہ اگر ہم جیسے ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بے تحاشا ایونیوز ہیں اور کوئک ریٹرن اس میں اویلیبل ہے. ایک تو ہمیں اس کو پرائرٹائز کرنا ہے, ہمیں اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. یہ جو فری لانسنگ کا کانسیپٹ ہے, یوز آف ٹیکنالوجی ہے, ایزی ٹرانسفر آف منی ہے, اب آپ روک نہیں سکتے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ کسی طریقے سے اس چیز کو روکے گی تو نہیں روک سکتی, تو بجائے اس کے روکنے کے ہمیں ایک میکانزم بنا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ایک تو ہمیں نئے سیکٹرز کو ڈیفینیٹلی فلی سپورٹ کرنا ہے اور اس کو سٹک اینڈ کیرٹ کے رول کے تحت لے کے چلنا ہے کہ بھائی ہم آپ کو کیرٹ دے رہے ہیں لیکن 5 سال بعد ہم اس کو سٹک کے طور پہ گیج کریں گے. دوسرا, ہمارا ایگریکلچر سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے, ہمیں اس کو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے. ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی مارکیٹ نہیں بننے دی. ہم نے گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ دیکھ لیں, آدھی سے زیادہ مارکیٹ ایگریکلچر سیکٹر کی گورنمنٹ خود ڈیل کر رہی ہے, جس میں لاس ہی لاس ہے, انیفیشنسی ہے. ہمارے پاس اسٹوریج مارکیٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن مارکیٹ نہیں ہے, ہمارے پاس سیڈ مارکیٹ نہیں ہے, ہمارے پاس فرٹیلائزر مارکیٹ نہیں ہے. چند ایک نے مناپلی کریٹ کی ہے جو کہ سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ. ویئر از دا کمپٹیشن؟ ایک اسمال فارمر تو بیچارہ اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ڈیولپ کر سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آئی کانٹ میک دیٹ انویسٹمنٹ کیونکہ انسرٹن ہے. گورنمنٹ خود سے پرائس سیٹل کر رہی ہے. ٹھیک ٹھیک تو جب تک گورنمنٹ انٹروین کرتی رہے گی تھرو دیز پوائنٹس, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ نہیں کرے. لبرلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو لبرلائز کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ سب کے پاس ہے لیکن اسمارٹ فون یوز نہیں ہو رہا. آپ اسلام آباد سے باہر نکل کے دیکھیں, آپ کو انٹرنیٹ نہیں ملے گا.
ہم نے سیکیورٹی کے نام سے آدھے پاکستان کو انٹرنیٹ سے محروم کیا ہوا ہے. تو خدارہ انٹرنیٹ کو ایک بیسک نیڈ سمجھ کے پورے ملک کو دیں. آپ کے ہر بچے کے پاس جب انٹرنیٹ ہوگا تو وہ کام کر سکے گا, ہماری جو بچیاں گھروں میں بیٹھ کے کچھ ارن کر سکیں گی. ٹھیک, تو خدارہ اس سیکیورٹی نیریٹو سے نکل کے اکنامک نیریٹو کی طرف اکنامک نیریٹو سے, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, ہم بات کرتے ہیں کہ جی روایتی جو ہماری پالیسیاں ہیں برآمدات کے حوالے سے, ان سے ہٹ کے ہمیں کوئی ایسی نان کنونشنل اپروچ اختیار کرنی ہے کہ ہم اس میں تیزی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ سکیں, اور نئی مارکیٹس خاص طور پہ بات ہوتی ہے. اور ایک مثال ہے, اکثر آپ کے پاس بھی موبائل فون پہ میسیجز آتے ہوں گے کہ جی اپنا پرانا اے سی بھیج دیں, اور وہ پرانا اے سی جو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ وہ یہاں سے جا کے ٹھیک ٹھاک ہو کے ریفربش ہو کے افغانستان جو ہے وہ پتہ کس طریقے سے وہاں پہ چلا جاتا ہے. سو جب ایک غیر روایتی طریقے سے ایک چیز پاکستان سے جا رہی ہے, تو کیا یہ ایک میکنزم کے تحت لیٹس سے کہ موبائل فونز ہیں, اس طرح کی نئی مارکیٹ ہم تلاش نہیں کر سکتے, اور کر سکتے ہیں تو ابھی تک ہم نے کیوں نہیں کی؟ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, آپ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. خاقان نجیب صاحب, جی ڈاکٹر صاحب. شہزاد دیکھیں نا, ہم نے جتنی گفتگو آج کی ہے تو بہت سی چیزیں آپ کو کرنی ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہے. میں آپ کہتا ہوں مانیٹری ایزنگ کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے, اس کے لیے فزیکل کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب اگر آپ یہ ساری گفتگو کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس کے پیچھے یا کوئی اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, اکراس دا بارڈر ہو رہی ہے, یا ہم اپنی انفارمل اکانومی کو ٹیپ نہیں کر پا رہے, اس کو فارملائز نہیں کر پا رہے, تاکہ صرف اس لیے نہیں, لوگ جب میں یہ گفتگو کرتا ہوں تو فوراً پاکستانی پالیسی میکر کہتا ہے اوہ نہیں جی مطلب اس کو تو چلنے دیں. بھائی چلنے کے لیے اس کو اگر میں نے کوئی برات بھی دینی ہے تو اس کا کوئی ڈیٹا ہوگا میرے پاس تو دوں گا نا, نیشنل فائنینشیل انکلوژن میں لاؤں گا تو دوں گا. دیکھیں ان دی اینڈ شہزاد بات آ کر رکے گی اس چیز پر, کیا اسٹیٹ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنا فٹ پرنٹ بھی کم کر سکے, اپنی ریگولیٹری میکنزم کو بھی آسان بنا سکے, فائلنگ کو ٹیکس کی آسان بنا سکے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنے کے لیے جو ریگولیٹری ادارے ہیں کیا ان کو ٹھیک کر سکے. دیکھیں پرابلم پاکستان کا سب ڈال دیتے ہیں پولیٹیکل ول اور باقی جو اسٹیٹ کا ایپریٹس ہے, پرابلم تو ٹیکنیکل ول کا ہے. آپ کا خیال ہے کہ پچھلے 20 سال سے سارے پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ نہ بڑھے؟ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجئے, اگر آج بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہم کسی انڈسٹریلسٹ سے صرف انپٹ لے لیں اور ان کو کاغذوں میں لکھ بھی لیں, بٹ کامرس منسٹری کی یہ سخت نہ ہو کہ وہ یہ ساری چیزوں کو ڈیزائن فریم ورک میں لا سکے اور پھر امپلیمنٹ کر سکے, یہ کام بی او آئی نے پچھلے 20 سال سے آخر کیوں نہیں کیا؟ گو انٹو اٹ اینڈ لک and you will come up with only one issue. Pakistan is an HR problem. اگر اس HR کو حل نہیں کریں گے اور آج بھی یہی سمجھیں گے کہ کوئی باہر سے آ کر پاکستان کی کوئی ہوم گرون پالیسی لکھ دے گا, یا کوئی باہر سے آ کر پاکستان کا MEFP لکھ کر IMF پاکستان کو ٹھیک کر دے گا, کلی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کسی بھی ملک میں. پاکستان کی اپنی پالیسی میکر کی ایٹ امپورٹنٹ پوزیشن جب تک کہ انگیجمنٹ نہیں ہوگی ٹو سالو آل دی ایشوز. آج بہت اچھی طرح ہم نے آپ کو ایکسپورٹ کے کئی ایشوز جو ہیں بیان کر دیے ہیں, ہو سکتا ہے میں کئی چیزوں سے اگری کروں, پر ان کو ڈیزائن فریم ورک میں تو لانا پڑے گا نا. ٹیرف کے میکنزم کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس کو ڈیزائن فریم ورک میں لانا پڑے گا. اگر ورکنگ کیپٹل کا ایشو پچھلے 15 سال سے میں سن رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ہم دیتے ہیں ایف بی آر سے ان لوگوں کو ریفنڈ, وہ ٹھیک نہیں ہے. 15 years I have heard this story. Today it is the same story. So then what is at the heart? The heart is that you have to have capability to build technological systems. پر آج بھی ہم کیا ریلائی کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے میکنزی کو, اور وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے. جب تک خود ہم اونرشپ نہیں لیں گے ان سب چیزوں کی کہ ٹیکنیکل کیپیسٹی ود ان دا سسٹم بلڈ ہونی ہے, وہ مجھ سے ناصر کو, ناصر سے شہزاد کو ٹرانسفر ہونی ہے, یہ سسٹمز جو ہیں لانگر ٹرم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. فائنلی مظفر صاحب یہ فرمائیے کہ اب گورنمنٹ سے جو بھی آپ کے مطالبات ہیں, جو بھی ڈیمانڈز ہیں, وی ہوپ کہ جیسے پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے وہ حل ہو جاتے ہیں, لیکن آپ اپنے طور پر آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جو ایک ٹارگٹ ہے آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ ایکسپورٹ کریں, اپنا خود بھی منافع کمائیں, پاکستان کو بھی جو ہے وہ حکومت کو بھی ٹیکس زیادہ سے زیادہ دیں, کوئی اپنی ایفرٹ بتائیے گا یا ویژن بتائیے گا. اگر آپ ایز اے انڈسٹریلسٹ پوچھتے ہیں
تو ہماری سب سے بڑی ایفرٹ یہ ہے کہ ہم نے 3 سالوں میں 95% میڈ ان پاکستان موبائلز بنا دیے ہیں. دس از دا گورنمنٹ شوڈ اپریشیٹ دیٹ. جو پاکستان کی 95% آبادی کو کیٹر کر رہے ہیں. 95% آبادی کو 95% موبائل جتنے پاکستان کی نیڈ اس وقت ہے وہ میڈ ان پاکستان ہے. جو بھی اس وقت پاکستان میں چاہے وہ 52% یا 58% اسمارٹ فونز ہیں وہ میڈ ان پاکستان ہے. اچھا. What we have done or we have achieved just in 3 years despite of the اور fact. اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا ہے ویسے؟ ایسے دیکھیں اس کو آپ منیمم 25 to 30% آپ کو فورن ایکسچینج بچا. اگر آپ 1.8 بلین کی بات کرتے ہیں تو اس کا 30% از ایزیلی $4 to $5 بلین آپ نے فورن ایکسچینج بچایا. اور سب سے بڑی بات آپ نے 40 سے 50 ہزار بندے کو روزگار دیا. اور اس سے بڑھ کر آپ نے ایک لوکل پلیٹ فارم تیار کر لیا جس کے لیے کل ہم بات کریں کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے آج ریڈی ہیں. ٹھیک. اور یہی آگے ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے ایکسپورٹس میں اگر آپ کے پاس فیسلٹیز. ہم بالکل ریڈی ہیں ایکسپورٹس کے لیے. ہم نے گورنمنٹ سے پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بھائی لوکل جتنے ہمارے ریجنل پلیئرز ہیں وچ از انڈیا اینڈ بنگلہ دیش اس کے ساتھ اس کے ایکول لیول پہ لے آئیں. بالکل ہم پاکستان کو 10 سے 15 بلین. بہت بہت شکریہ مظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناصر اقبال صاحب آپ کا بھی شکریہ. خاقان نجیب صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.